سر اسلام میں سکون قلب کے لیے کیا بتلایا گیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ سکون قلب نہیں ملے گا۔ اطمینان قلب، سکون قلب صرف اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سکون قلب ایک عطا ہے۔ سکون قلب کسی کی مہربانی سے ملتا ہے۔ آپ میں اگر ہمت ہے تو آپ اللہ کا ذکر کریں، محبوبیت پیدا کریں، میڈیٹیشن کریں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی ویسے ہی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ سکون قلب عطا فرما دیتا ہے۔ خواہشات کم ہو جائے تو سکون قلب آ جاتا ہے۔ حاصل کی بجائے احسار پیدا ہو جائے تو سکون قلب آ جاتا ہے۔ احسار کے معنی قربانی کے ہیں۔ مثلا جو چیز آپ نے محنت سے کمائی ہے وہ اپنی خوشی سے آپ کسی کو دے دے تو پھر آپ کو سکون قلب بڑا آ جائے گا۔ اصل میں سکون قلب حاصل کرنے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ سکون قلب حاصل نہ کرو بلکہ کسی کو سکون قلب دو۔ سکون قلب دوسروں کے سکون دینے سے ملتا ہے۔ کوئی پریشان آدمی ڈھونڈو کہ کون ہے، آپ اس کو سکون قلب دے دو۔ اس کو آپ نے سکون قلب دے دیا تو پھر آپ کو سکون قلب مل جائے گا۔ آپ سکون دیتے جاؤ تو پھر آپ کو سکون ملتا جائے گا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سکون لینے کی خواہش کو ہی چھوڑ دو تو یہ سکون قلب ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بے مقصد ہونے سے بچاؤ، آپ با مقصد ہو جاؤ۔ اگر آدمی با مقصد ہو جائے تو نیند بھی مقصد ہے اور جاگنا بھی مقصد ہے۔ چاہے کسی ایک شخص کی محبت میں ہی گرفتار ہو جاؤ اور آپ زیادہ مقاصد سے بچو۔ آپ لوگ زندگی کے 10 مقاصد چھوڑ دو، صرف زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ چاہے آپ کسی نادان شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ، اجازت ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ایسے آدمی سے محبت کرنے والا بھی شروع میں بڑی دانائی حاصل کر جاتا ہے۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے، تو محبت جو ہے یہ سکون قلب کا باعث ہے۔ عبادت سکون قلب کا باعث ہے۔ ذکر سکون قلب کا باعث ہے۔ دوسروں کو سکون دینا سکون قلب کا باعث ہے، اور تنہا بیٹھنا سکون قلب کا باعث ہے۔ صرف خالی تنہا بیٹھنا، بغیر کسی عبادت کے تنہا بیٹھو تو یہ سکون قلب کا باعث ہے۔ کسی آستانے پر جا کر بیٹھنا سکون قلب کا باعث ہے۔ محنت سے حاصل کیے ہوئے پیسے کو احسار کرنا سکون قلب کا باعث ہے۔ تو سکون قلب کے بڑے طریقے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سکون قلب کے لیے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ خالی آسمان کو دیکھنے سے سکون نازل ہوتا ہے، کہ آسمانوں کی سیر سے فن تخلیق کی ثنا اور فن تخلیق کو سلام۔ سبحان اللہ! گویا کہ خالق کی کیا بات ہے، کیا تخلیق ہے۔ صرف ایک پھول کی پتیوں کو دیکھو تو کیا تخلیق ہے۔ خالق کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا بات ہے، کیا چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے۔ ساری داد بجائے تخلیق کو دے دو تو پھر سکون پیدا ہو جائے گا۔ انسان جو ہے وہ سکون قلب خود ضائع کرتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے اور بڑی کوشش سے پریشان کرتا ہے، ورنہ اس کا سکون کیسے برباد ہو۔ یہ کسی کو چھیڑ کے، کسی کو تنگ کر کے، کسی سے مار کھا کے، کسی کی پگڑی اچھال کے اور ایسے تماشے کرتا رہتا ہے کہ پھر اپنا سکون ضائع کر بیٹھتا ہے۔ پہلے دوسرے کو چھیڑتا ہے اور پھر خود پریشان ہوتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ لہٰذا آپ دوسروں کی تذلیل کرنا چھوڑ دو، شکایت کرنا چھوڑ دو اور تنقید کرنا چھوڑ دو۔ جو آدمی تنقید کرنے والا نہیں ہوتا وہ سکون میں رہتا ہے۔ تقاضا چھوڑ دو، شکایتیں چھوڑ دو، گلہ چھوڑ دو، شکوے چھوڑ دو، سب کو چلنے دو۔ اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے، بس آپ اپنا کام کرتے جاؤ۔ آپ کو وہ تاریخی فقرہ یاد ہوگا کہ ہمیں تو ہمارے اونٹ دے دو، باقی رہ گیا خانہ کعبہ، جس کا ہے وہی سنبھالے گا۔ تو آپ لوگ اسلام کے لیے فکر نہ کرو اور اسلام کو بچانے کی زیادہ فکر نہ کرو، اسلام کو وہ خود بچائے گا۔ آپ لوگ اسلام کی بجائے خدا کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ چھوڑ دو تو سکون آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ خالی سجدہ کر لو، اور جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ، پھر بے شمار حساب سے سکون ملے گا۔
کیونکہ اس وقت تک سر اٹھانا ہی نہیں ہے جب تک سکون نہ ملے۔ آپ کا کوئی ایک بیس ہونا چاہیے کہ جس سے سکون ملے۔ سکون کا معنی ہے کہ ساکن حالت میں ہونا۔ تو آپ کسی ایک مقام پر ساکن ہو جاؤ، اسٹے کر جاؤ، پھر بس سکون ہی سکون ہے۔ اپنی حرکت کو بند کرو، بلکہ حرکتیں بند کرو، اور یہ حرکتیں اگر بند ہو جائیں تو سکون ہو جاتا ہے۔